بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ میعاد الف فورۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے درود اور سلام پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ رحمتیں اور سلامتی بھیجتا ہے۔ ایک مستند کتاب ہے المستدرک جو امام حاکم کی ہے، جس کو سارے فقہ مانتے ہیں، جلد 2 میں صفحہ نمبر 340 اور 341 حدیث نمبر 2019 ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی روایت ہے۔ باب ہے کتاب دعا تکبیر و تسبیح اور ذکر کا بیان۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے ارشاد فرمایا، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمتیں نازل کروں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی بھیجوں گا۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ اس مستند حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ درود اور سلام کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اور ایک حدیث کے مطابق گناہ بھی معاف کرتا ہے اور درجات بھی بلند کرتا ہے۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 ثواب اس کے بعد لکھتا ہے، اور 10 درجات اس کے بلند فرماتا ہے۔ اور اس حدیث کے مطابق سلام پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرماتا ہے۔ سلامتی یعنی سلامت رہنے کا۔ تو اس حدیث کی کتنی اہمیت ہے، اس حدیث کو پڑھ کے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ جبکہ ابو داؤد کی حدیث کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک بھی تشریف بھی لاتی ہے، اور جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے پر اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا ہے۔ اور جبکہ رحمت العالمین کی تشریف لانا بھی رحمت ہی رحمت ہے اس جگہ پر جہاں سلام پڑھا جا رہا ہے۔ کسی نظر والے سے پوچھ لیں، یعنی انعام والے سے پوچھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کر رہا ہے، وہ انعام اور مہربانی جو ہے وہ اس کو نظر آتی ہے۔ اس لیے شیطان کسی نہ کسی کے ذریعے اپنا نمائندہ بنا کر رکاوٹیں ڈالتا ہے، کیونکہ درود و سلام پڑھنے کا ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم دین دنیا میں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ خوب درود اور خوب سلام بھیجو، لیکن ہم مسلمان اس حکم کے چلنے والوں کو مشرک اور بدعتی کہتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق کسی مسلمان کو فاسق یا کافر کہنے والا فاسق یا کافر ہو جائے گا، اگر وہ فاسق یا کافر نہیں، اس لیے احتیاط کریں، معلوم نہیں ہوگا کہ خود مشرک اور بدعتی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور سورۃ احزاب کی آیت 56 پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا نام ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ میعاد الف فورۃ۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔